6 برس ہم آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ باغ کی طرف واقع تھا۔ بہت خوبصورت علاقے میں ہمارا گھر تھا اور اسے لکڑی کے خوبصورت تختوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں گھر بہت نفاست سے بنائے جاتے تھے اور لکڑی کا کام دریاں اور بالکونیاں دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ گھر مضبوط ہوتے اور ایسے شاہکار کے انگریز جب سیاحت کو آتے تو اس طرز تعمیر کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارا گھر پرانا ضرور ہے مگر وہ سیدھا نہیں، یہ اتنی مضبوطی سے بنایا گیا ہے کہ ابھی مزید 100 سال اور قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ کون جانے اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی کہ کب انسان کی کہی ہوئی بات بری لگ جائے۔ آدمی کو غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب اپنے مکان کے بارے میں اکثر بڑا بولتے تھے، جس کو میرے دادا نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، اور پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ یہ خوبصورت آشیانہ تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ میرے چچا جان کا نام اعظم خان تھا اور وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا اور 2 منزلہ تھا۔ والد اور چچا 2 ہی بھائی تھے، دونوں اس آبائی مکان کے حقیقی وارث تھے۔ خدا کی کرنی ایک روز جب چچا فروٹ سے بھرا ٹرک راولپنڈی لے جا رہے تھے، بارش کی وجہ سے ٹرک پھسل کر کھائی میں جا گرا اور چچا جان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی شادی کو 7 سال گزرے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہریار تھا۔ وہ 6 برس کا تھا۔ یہ اندھوناک حادثہ تھا جس پر میرے گھر والے ماتم کنا تھے۔ میں ان دنوں 5 برس کی تھی مگر ابھی تک وہ آہوزاری کا منظر میرے ذہن پر نقش ہے جب ہمارے گھر پر یہ قیامت برپا ہوئی تھی۔ سب بین کر رہے تھے، خاص طور پر چچی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی اور میرے والد اپنے بھتیجے شہریار کو گلے لگا کر فریاد کر رہے تھے کہ ہائے میرا ایک ہی بھائی تھا، اے اللہ پاک تو نے اس کو بھی مجھ سے لے لیا، میرا بازو کٹ گیا، اب اس ننھے بچے کی آبیاری کون کرے گا اور یہ کس کو بابا کہہ کر پکارے گا۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرتا رہا، شہریار نونہال سے نوجوان اور پھر گبرو ہو گیا۔ چچی نے دوسری شادی نہ کی، ایک بیٹے کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی۔ وہ کہیں نہ گئیں، ہمارے ہی گھر رہیں۔ والد صاحب نے یتیم بھتیجوں کو اولاد کی طرح چاہا، پیار دیا، پالا پوسا۔ شہریار نہ صرف جائیداد میں حصہ دار تھا بلکہ وہ ایک نہایت لائق، فرما بردار اور شریف لڑکا تھا۔ تبھی والد صاحب کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ اس کو اپنا داماد نہیں گھر داماد بنائیں گے۔ جب کزن ایک گھر میں پرورش پائیں تو وہ آپس میں دوستوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم میں کوئی اجنبیت اور دوری نہ تھی کہ ہم غیر نہ تھے۔ میں شہریار کو اپنا دوست سمجھتی تھی اور اس سے دل کا سب احوال کہہ دیتی تھی، لیکن اس سے محبت کا دور کا رشتہ نہیں تھا کہ جس کے تحت انسان شادی کے بندھن میں بندھ جانے کی آرزو کرتا ہے۔ عرفان بھی ہمارے گھر روز آتا تھا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا اور ان کا مکان ہمارے گھر کے پچھواڑے پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ امی اپنے بھتیجے کو بہت چاہتی تھیں، ایسے ہی جیسے ابو اپنے بھتیجے شہریار پر جان نثار کرتے تھے۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ شہریار کی بجائے عرفان ان کا داماد بنے، لیکن وہ والد صاحب سے ڈرتی تھیں کہ ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا، لہٰذا ان کے سامنے دم نہیں مار سکتی تھی۔ تاہم چپکے سے سب سے کہتی تھی، دعا کرو گلاب بی بی کی شادی عرفان سے ہو جائے۔ عرفان مجھے بہت چاہتا تھا، میں بھی دل سے اس کو پسند کرتی تھی۔ شہریار کی بجائے اسی کی دلہن بننا چاہتی تھی۔ وہ مجھے گلابو کہتا تھا اور میں اس کو ہلال احمر پکارتی تھی، کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبصورت اور اس کا رنگ سیب کی طرح سرخ تھا۔ عرفان کی عادت تھی کہ دن میں ایک بار ضرور آتا تھا۔ وہ جب تک مجھ کو دیکھ نہ لیتا، 2-4 باتیں نہ کر لیتا، اسے چین نہ آتا تھا۔ کسی دن جب میں نظر نہ آتی تو وہ مجھ کو دیوانہ وار ڈھونڈتا اور یہ بات شہریار کو پسند نہ آتی۔ چچی جان کو بھی عرفان کا روز آنا کھٹکتا تھا، تاہم منہ سے کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ امی جان کی وجہ سے کہ میری ماں اپنے بھتیجے پر فریفتہ تھیں، ایک روز بھی نہ دیکھ پاتی تھی تو اداس ہو جاتی تھی۔ عرفان کی لگاوٹ کو شہریار بادل نخواستہ برداشت کرتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، اس کو آنے سے روک نہ سکتا تھا۔ میں تو اپنے ماموزاد کے آتے ہی کھل پڑتی۔ ہم شہریار کے سامنے آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اس کی دل آزاری کی قطعی پرواہ نہ کرتے تھے۔ میں اگر ذرا روٹ جاتی اور کلام نہ کرتی تو عرفان کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہ ایسا سنجیدہ مرجھا سا جاتا جیسے کسی نے اس کی جان کھینچ لی ہو، ڈھیروں دکھ دے دیا ہو۔ اپنا چہرہ بسور لیتا تھا، پھر بھی برا نہ لگتا بلکہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا تھا۔ میں کچھ کم خوبصورت نہ تھی، تبھی کہتی تھی، عرفان تمہاری صورت اچھی ہے
لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ نخوت سے اترا کر کہتا، میں یوسف ثانی ہوں، دیکھ لو کہ تم کو بھی مجھ سے خوبرو کہیں نہ ملے گا۔ میں اسے چڑھانے کو کہتی کہ تم کیا ہو، تم سے بھی زیادہ حسین صورت اس دنیا میں پڑے ہیں، ایک تو شہریار ہی ہے، کیا وہ تم سے کم ہے؟ ایسا میں اسے جلانے کو کہتی تھی۔ شہریار حسین تھا اور مجھے چاہتا بھی تھا، لیکن میں اس کا ہمیشہ دل توڑتی کہ میں تمہارے حسن کو کچھ نہیں سمجھتی۔ شہریار نے کئی بار سمجھایا کہ عرفان ہرجائی قسم کا انسان ہے، اس کا خیال چھوڑ دو، وہ تم سے کبھی وفا نہیں کرے گا، لیکن میں شہریار کو جھڑک دیا کرتی، اس کی باتوں میں نہ آتی۔ شہریار سچ کہتا تھا کہ تیرا ماموں ذات ٹھیک نہیں ہے، اور الٹا الزام دیتی تھی کہ تم اس سے جلتے ہو کیونکہ تم نہیں چاہتے ہماری شادی ہو۔ یاد رکھنا کہ میں شادی عرفان سے ہی کروں گی، چاہے تم جتنا زور لگا لو، تمہیں ہمارے رستے سے ہٹنا پڑے گا۔ ایک دن میں عرفان کا خط نکال کر پڑھ رہی تھی کہ شہریار آ گیا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے جھپٹ کر پڑھ لیا، جس میں پیار و محبت کی باتیں تھیں۔ خط پڑھتے ہی جانے کیا ہوا کہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا۔ دل پر ایسا اثر ہوا کہ جہاں کھڑا تھا وہیں گرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس کو تھام کر بستر پر لٹایا اور دوڑ کر پانی پلایا اور اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی۔ شہریار کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اتنے میں ابو آ گئے، وہ دوڑ کر ڈاکٹر کو لے آئے اور طبی امداد فراہم کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شہریار کو صدمہ پہنچا ہے، خیال رہے کہ اب اس کو دوبارہ صدمہ نہ ہو ورنہ جان جا سکتی ہے۔ اس روز میں نے دل میں عہد کیا کہ اب عرفان سے اس کے سامنے ہنسی مذاق نہ کروں گی اور دور دور رہوں گی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں بھی پریشان رہوں گی۔ میں اس کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا یہی سوچا کہ رفتہ رفتہ سمجھاؤں گی، ورنہ کل کو جانے یہ کیا کر گزرے۔ شہریار کہتا تھا کہ اب کیوں پریشان ہو، تم کو مجھ سے پیار نہیں ہے، پھر میں زندہ رہوں یا مر جاؤں تم کو کیا؟ میں خاموش ہو جاتی اور وہ میرا چہرہ دیکھ کر خوب محفوظ ہوتا کہ اب آئی ہونا راہ راست پر۔ اب میں عرفان کی طرف بھی نہ جاتی اور نہ اس کو گھر بلاتی تھی۔ وہ ہمارے صحن کی دیوار کے باہر سیٹی بجاتا تو شہریار کہتا، عرفان آیا ہے، تو چلی جا، نہیں تو روٹھ جائے گا۔ میں باہر نہ جاتی، میرے جانے پر اگر وہ اپنے آپ کو کچھ نقصان پہنچا لیتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ بیوہ چچی کا وہ اکلوتا فرزند تھا جس کا ابو جان بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ اگر شہریار کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں مجھے معاف نہ کرتی اور میری ماں کو بھی جینے نہ دیتی۔ وہ عرفان کو بھی جان سے مار دیتی کہ جس کے کارن اس کے بیٹے کا ایسا حال ہوا ہے، جس بیٹے کی آس پر وہ زندہ تھی۔ شہریار تو چچی کی جان تھا، جیسا کہتا تھا وہ کرتی تھیں۔ ایک ہی بیٹا جو تھا۔ میں 7 برس کی تھی کہ چچی نے مجھے کنگن پہنائے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ میری بہو ہے۔ جتنا وہ مجھ سے پیار کرنے کی کوشش کرتی، میں عرفان کی وجہ سے اتنا ہی دور بھاگتی تھی۔ میں بدقسمت اپنے آپ کو سمجھا نہ سکی، بس اسی بے وفا کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ 9ویں پاس کر کے میں نے تعلیم چھوڑ دی تھی اور عرفان BA کر رہا تھا، جبکہ شہریار BA کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ وکالت پڑھنے کا تھا۔ داخلہ بھی بھجوا دیا تھا، اس کے عزائم اعلیٰ تھے، وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا، اور ابو کہتے تھے کہ میں اس کو وکالت کی تعلیم دلوانے لندن بھجواؤں گا، لیکن پہلے گلابو اور شہریار کا نکاح کروں گا، پھر بیرون ملک پڑھنے بھیجوں گا۔ جب یہ باتیں گھر میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگیں تو میں نے عرفان سے کہا کہ تم اپنے والدین کو بھیجو تاکہ وہ مجھے مانگ لیں تمہارے لیے۔ وہ کہتا تھا ابھی میری بڑی بہن موجود ہے اور مجھ سے 3 بڑے بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، لہٰذا میں مجبور ہوں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ عرفان بدلنے لگا۔ سارا دن میں انتظار کرتی تھی اور وہ نہیں آتا تھا، خدا جانے کہاں غائب رہتا تھا۔ مجھے شک نے آ گھیرا کہ یہ شاید مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چاہنے لگا ہے۔ صبح 9 سے شام 7 بجے تک غائب رہتا تھا، وہ پڑھتا بھی نہ تھا، حالانکہ پہلے وہ ایسا نہ تھا، ایک دن میرے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ میں نے کہا عرفان تم کیوں نہیں آتے، کیا بات ہے، تمہارا کزن برا مانتا ہے؟ اس نے جواب دیا پہلے وہ بیمار تھا، میں نے اس کا خیال کیا، لیکن اب وہ میرے سمجھانے سے سمجھ گیا ہے، تم آیا کرو، وہ اب پہلے کی طرح نہیں رہا ہے۔ میں نہیں آ سکتا، دن کو 100 کام ہوتے ہیں، دوست احباب سے بھی ملنا ہوتا ہے، ایسی بات ہے تو پھر رات کو آ جایا کرو۔ وہ بولا رات کو بالکل نہ آؤں گا، مجبور ہوں، تمہارا باپ برا مانے گا، رات کو تو وہ گھر پر ہوتا ہے، بابا جان جلدی سو جاتے ہیں، تم ہمارے گھر کے پچھواڑے آ جایا کرو، میں صحن کی دیوار سے بات کر لیا کروں گی۔ ہمارے صحن کی دیوار بہت نیچی تھی جہاں سے بات ہو سکتی تھی،
اس نے بات سنی अनसुनी कर दी तो मुझे शक हो गया कि ज़रूर कोई दूसरी मिल गई है, वरना ये कैसे हो सकता है कि मुझसे मिलने से कतराने लगे। तभी मैंने कह दिया, अगर किसी और से दिल लगा लिया है तो ठीक है, जाओ उससे मिलो जिसको अपना बनाया है, अब मेरी सूरत ना देखोगे। तब उसने कहा, अच्छा मैं आज रात सहन की दीवार के पास आऊँगा, इंतज़ार करना। उस रोज़ 11 बजे से 1 बजे शब तक मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि सख्त सर्दी थी और मैंने पतली सी चादर ओढ़ी हुई थी। पाँव में जूते भी ना पहने थे कि आवाज़ ना हो। सख्त सर्दी में मेरा जिस्म अकड़ गया। आधी रात के बाद मायूस होकर मैं लौट आई। उमानी अम्मा से मिलने आई तो मैं बुखार से तप रही थी। घर जाकर इरफान से तज़किरा किया कि गुलाबो बीमार पड़ी है, तब वो आ गया। मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया, बात ना की। अगले दिन उसकी बहन आई, बताया कि हम इरफान भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कौन सी लड़की, मैंने बेख्तियार पूछ लिया। एक है जिसको इरफान पसंद करता है, उसका नाम फरजाना है और वो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर मुझे दुख हुआ तो इरफान मुझसे दिल लगी किया करता था। शहरयार ठीक ही कहता था कि इरफान सही बंदा नहीं है, ये हरजाई लड़का है। अब मेरा दिल मुझे समझाता कि भूल जा इरफान को और अपना बना ले शहरयार को, इसी में तेरी बेहतरी है। मुझ पर खामोशी तारी हो गई। अब मैं अंदर ही अंदर रोती थी, लेकिन उसको कुछ ना कहती थी कि मैं पछता रही हूँ। शहरयार भी मेरी दिली कैफियत से आगाह था। वो मुझसे गमगुसारी करना चाहता था और शर्म से मैं उसको ये भी ना कहती थी कि ए काश पहले ही तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती तो अच्छा था। मैं अपने आप को जालिम कहने लगी और कर भी क्या सकती थी। रात भर मुझे उस बेवफा की याद में नींद नहीं आती थी। खाना पीना बंद हुआ, भूख मर गई। माँ खाना देती, मैं किचन में छुपा देती थी और रात को फेंक देती। माँ समझती थी कि मैंने खा लिया है। चंद दिनों में सूख कर कांटा हो गई। तब माँ परेशान हुई कि उसको हुआ क्या है, ये क्यों इस कदर कमज़ोर होती जा रही है। मुझसे कहा कि तुमको क्या मर्ज़ है, चलो डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैंने कहा मैं ठीक हूँ अम्मा, इंसान को स्मार्ट होना चाहिए। मैंने जवाब दिया, तेरी शहरयार से लड़ाई तो नहीं हुई, क्योंकि एक घर में रहते हुए अक्सर हमारी नोक झोंक चलती थी। नहीं अम्मा, वो तो मुझे हंसाने की कोशिश करता है और सहन में मेरे साथ वॉक करता है ताकि मैं खुश रहूं, स्मार्ट रहूं। लेकिन जब शहरयार मुझे हंसाने की कोशिश करता, मैं कहती, देखो शहरयार, मुझे इतना मत हंसाया करो, नहीं तो किसी दिन तुम्हें और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए मैं दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। मैं रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जाती थी। वो डर गया कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई, मगर मुझे कोई बीमारी न थी। एक दिन वो डॉक्टर को ले आया कि देखो डॉक्टर साहब, इसको क्या बीमारी है। उसने कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं है, खाना सही खाया करे और बस, शायद कि किसी फ़िक्र में घुल रही है, इस परेशानी को दूर करने से सही हो जाएगी। मामू के घर इरफान की शादी की तैयारियां हो रही थी और वो इधर ना आता था कि उससे मैं शिकवा करूं, कोई बात करूं और कुछ पूछूं। सारी सारी रात मैं जागती थी, सो ना पाती थी। इस फिक्र में घुलती जाती थी, जाने क्या होने वाला है। दिल में वहम आ गया कि इरफान बेवफा नहीं है, जानबूझकर मेरी ज़िंदगी से निकल गया है ताकि मेरी उलझनें ख़त्म हों, मैं एक किनारे लग जाऊं। और इसी वजह से वो सिगरेट पीने लगा था। हालांकि मुझे सिगरेट से सख्त नफ़रत थी। इधर शहरयार मुझ पर फिदा था, मेरे बगैर मरने लगता था। उधर इरफान बहुत ख़राब हो चुका था और आवारा लड़कों के साथ आवारा फिरता था। मुझे नहीं मालूम ये झूठ था कि सच, लेकिन यही सब कहते थे। जब मैं बहुत कमज़ोर हो गई तो एक रोज़ शहरयार ने कहा, मैं जानता हूँ तुमको कौन सा रोग लगा है, फिक्र ना करो, मैंने खुद को समझा लिया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाता हूँ। शर्त यह है कि इरफान तुमको अपना ले कि जिसकी मोहब्बत में तुम मरी जाती हो। वो नहीं आता तो मैं क्या करूँ, शायद रूठ गया है। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला तो शहरयार ने कसम खाई कि मैं उसे मना कर लाऊंगा। मैं बुरी फंसी थी। सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, जैसे बस अभी कुछ होने वाला है। शहरयार ने कस्में देकर इरफान को मना लिया और वो आ गया। उसने तन्हाई में मुझसे बात की और कहा, सच कहता हूँ गुलाबो कि मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, मैं तो यूं ही वक्त गुजारी कर रहा था। हकीकत में जिससे मुझे प्यार हुआ मैं उससे शादी कर रहा हूँ और वो फरजाना है। ये बात तुम मेरी माँ से पूछ लो कि उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए बहुत मनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो तुमको बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं माना, यहाँ तक कि रूठ कर घर से चला गया था। तब वो मानी और अब मुझको मेरी मंजिल मिल गई है। शहरयार बहुत अच्छा लड़का है,
وہ صدقے دل سے تم کو چاہتا ہے، بس تم اسی کے ساتھ شادی کر لو۔ عرفان کی باتیں میرے دل پر خنجر بن کر لگتی رہیں۔ مجھ کو اپنے بے حد اہانت محسوس ہوئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کی دن رات میں نے پوجا کی تھی؟ اور اب یہ کیسا بدل گیا تھا؟ سچ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، مگر عرفان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کڑوا نہیں، زہر تھا، جس کو برداشت کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ میں روتی رہی اور وہ مجھے بنا تسلی دیے چلا گیا، کبھی نہ آنے کے لیے۔ مجھے یقین نہ آتا تھا عرفان ایسا ہو سکتا ہے، اتنا دغا باز، اتنا ہرجائی، مگر یقین کرنا پڑا جب اس کی کئی باتوں کی ممانی اور ان کی بیٹی نے بھی تصدیق کر دی۔ عرفان کی شادی کا کارڈ دینے ہمارے گھر آئی تھی۔ کارڈ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اسے بددعا نہ دینا چاہتی تھی، مگر دل سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ دل نے کہا، اے کاش عرفان تم صحرا نہ باندھ سکو، کوئی دوسری تمہاری دلہن نہ بنے، یہ مجھے کسی طور گوارا نہیں۔ یہ وہ بدنصیب دن تھا جب اگلی صبح سارے آزاد کشمیر میں صبح کے وقت زلزلہ آیا۔ اسی دن عرفان کی شادی تھی، مگر وہ صحرا نہ باندھ سکا اور اس کے ہونے والی دلہن ماں اہل و عیال منو مٹی کے اندر زندہ دفن ہو گئے۔ ہمارا مکان بھی زمین بوس ہو گیا، جس کے بارے میں بابا جان کہتے تھے کہ یہ بوسیدہ نہیں ہو سکتا، یہ ابھی 1 صدی اور اسی طرح رہے گا۔ لیکن زمین کے اندر قیامت خیز گڑگڑاہٹ ہوئی کہ کان کے پردے پھٹ گئے اور اس کے بعد ہر شے تہ و بالا ہو گئی۔ ہزاروں لوگ پہاڑی تودوں اور مٹی کے ڈھیر تلے دب گئے۔ خدا کا معجزہ تھا کہ مکان گر جانے کے باوجود ہم لوگ بچ گئے تھے۔ زلزلے سے قبل خوفناک آواز سن کر ہم گھر سے نکل کر کھلے آسمان تلے آ گئے تھے۔ آج بھی وہ قیامت خیز دن یاد آتا ہے تو میری چیخ نکل جاتی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ میری بددعا سے عرفان دلہا بن سکا، کیونکہ خدا جسے چاہے اسے کون ختم کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے کیوں عرفان کے بارے میں ایسا سوچا۔ کیا میں خود غرض تھی؟ کیا میں اس کی دشمن تھی؟ اے کاش میں ایسی بددعا نہ دیتی تو آج میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرتا۔ جب بھی ماموں ممانی کا گھرانہ یاد آتا ہے، عرفان یاد آتا ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بہت عرصہ اس قیامت جیسے زلزلے کی دہشت رہی، پھر والد صاحب نے ہمت کر کے نیا گھر بنایا، جو پہلے جیسا شاندار تو نہیں مگر سر جھپانے کا ٹھکانہ تھا۔ شہریار نے مجھے بہت سنبھالا اور پھر میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور جو بات تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔